بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کے خالق مالک رازق پالنہار ہیں۔ انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، میری اور آپ کی دلوں کی بہار آمنہ کے لال عائشہ کے تاج، تاجدار مدینہ مکہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر رحمت اور بخشش کی دعائیں ہوں۔ صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سلف صالحین، اولیاء کرام کے لیے۔ آج انشاءاللہ العزیز صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث آپ سامعین کے سامنے خطبہ جمعہ میں سنانا چاہتا ہوں، اور پھر اسی حدیث کے ایک حصے کو آج کا موضوع بنا کر چند گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث 7281 نمبر ہے، اور آپ میں سے اکثر سامعین نے یہ حدیث پہلے سماعت فرمائی ہوگی۔ حدیث کے راوی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتوں کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوتی ہے، اور آپ کی اس وقت کیفیت کیا ہے؟ وَهُوَ نَائِمٌ، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، تو ان فرشتوں میں سے بعض نے کہا کہ اِنَّهُ نَائِمٌ، کہ جس ہستی کے پاس، جس شخصیت کے پاس ہم آئے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں، سوئی ہوئی ہے۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانٌ، کہ یہ ایسی عظیم ہستی ہے جو آرام کر رہی ہے، سو رہی ہے، اس کی آنکھیں تو سوئی ہوئی ہیں لیکن اس کا دل بیدار ہے، وہ نہیں سویا۔ اور آپ لوگ جس مقصد کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، آئے ہیں، اس عظیم ہستی کی شان کو بیان کرنے کے لیے، اس کے مقام کو بیان کرنے کے لیے، آپ وہ کیجئے جو مثال تم نے بیان کرنی ہے، وہ کیجئے۔ تو ایک ان فرشتوں میں سے بعض نے مثال بیان کرنا شروع کی، کہا کہ ایسی عظیم ہستی ہے، ایسی عظمت والے ہیں، ایسی شان والے ہیں، ایسے مقام والے ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے
کہ ایک محل تعمیر کیا جا رہا ہے، اور جب محل تعمیر ہو چکا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً، اس کے اندر دسترخوان بھی لگا دیا گیا ہے، وَبَعَثَ دَاعِيًا، اور پھر ایک دائی، بھیجنے والا، بلانے والا، پکارنے والا، ندا دینے والا، اس کو بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کو پکارتا ہے اس گھر کی طرف، اس دسترخوان کی طرف جس نے آپ کی بات پہ لبیک کہہ دیا، وہ اس گھر میں بھی داخل ہو گیا، اس نے دسترخوان سے کچھ کھا بھی لیا، حاصل بھی کر لیا، اور جس نے اس دائی کی بات کو نہ مانا، تسلیم نہ کیا، وہ دسترخوان پہ بھی نہیں آ سکتا، وہ اس گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ مزید آپ اس چیز کو کھول کر واضح طور پر تشریح کر کے تفسیر کے ساتھ اس کو بیان کیجئے۔ تو فرشتوں نے مزید اس کو کھول کر وضاحت سے بیان کیا، فقالو، انہوں نے کہا کہ فدار، اس گھر سے مراد تو جنت ہے، اس داعی سے مراد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کر لی، ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، جس نے محمد کی نافرمانی کی، آپ کی بات پہ لبیک نہ کہا، فرمایا کہ اس شخص نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ وہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اور یہی آج میری اس گفتگو کا موضوع ہوگا۔ اگر کسی مسئلے میں لوگوں کے درمیان رائے مختلف ہے، کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ کی رائے کچھ ہے، ایک کا فیصلہ کچھ ہے، دوسرے کا فیصلہ کچھ ہے، ایک اس کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو غلط کہہ رہا ہے، ایک اس کو جائز کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو ناجائز کہہ رہا ہے، ایک اس کو حلال کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو حرام کہہ رہا ہے، ایک کی رائے یہ کہ یہ توحید ہے اور دوسرا اسی چیز کو شرک کہہ رہا ہے، ایک چیز کو سنت کہتا ہے، دوسرا اسی چیز کو بدعت کہہ رہا ہے۔ اب فرق کرنے والی ہستی کون ہے؟ وہ محمد فرق بین الناس، کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ حضرات، اس حدیث میں پیارے پیغمبر کی دو صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک صفت کہ یہ عظیم ہستی، اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، یہ وصف، یہ صفت صرف اور صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری صفت کہ وہ محمد الفرق بین الناس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، صحیح اور غلط میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں۔ یہ وصف، یہ صفت پیارے پیغمبر کی ہے اور قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رہے گی، یہ صفت کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی تبع تابعی، نہ کوئی محدث، نہ سلف صالحین، نہ ائمہ، نہ فقیہ، نہ مجتہد۔ اگر جو لوگ پیارے پیغمبر کی اس صفت کو کسی اور کو دینے کی کوشش کریں گے تو سب سے زیادہ پیارے پیغمبر کے بے ادب اور آپ کے گستاخ وہی لوگ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ آج کے اس دور کے اندر بھی ایک ایسی جماعت ہے جو آج بھی فرق بین الناس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتی ہے۔ اور یہ بات بھی واضح کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اسلام کی ہستی کو فرق بین الناس کن لوگوں نے تسلیم کیا ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی نشاندہی ہوگی جنہوں نے آپ کی صفت کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے، وہی لٹیرے ہیں، وہی ڈاکو ہیں، وہی سب سے زیادہ پیارے پیغمبر کے بے ادب ہیں اور گستاخ ہیں، جنہوں نے آپ کی اس عظمت کو، شان کو، مقام کو، اس صفت کو غیروں کو دے دیا ہے، آپ کے امتیوں کو دے دیا ہے۔ آپ نے علماء سے آپ کی بے شمار صفات سنی ہوں گی، آپ مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراجا منیرہ بھی ہیں،
وہاں آپ کا وصف اور آپ کی صفت یہ بھی ہے کہ فرقم بین الناس، لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے جس جماعت نے آپ کو فرقم بین الناس تسلیم کیا ہے وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ یہ وہ واحد جماعت ہے جن کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے بطور معیار کے پیش کیا ہے، بطور معیار کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگو اگر تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، فوز و فلاح پا جاؤ گے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے۔ اگر لوگوں نے ان کے ایمان میں شک کیا تو اللہ رب العالمین کی کتاب نے اس کا جواب دیا، کہا کہ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار جن لوگوں نے ایمان میں شک کیا ہے صحابہ کے وہ بے وقوف ہیں، پرلے درجے کے احمق ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نبی کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا، ان کے مقام کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس مقام تک تم پہنچ نہیں سکتے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر یہ عظیم ہستیاں ایک مٹھی یا آدھی مٹھی بھی جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور تم لوگ احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو جو کہ ناممکن ہے، تب ان کے اجر کو، ثواب کو، مقام کو تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ جنہوں نے سب سے پہلے پیارے پیغمبر کو فرقم بین الناس تسلیم کیا وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دینا، فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ، جو بھی پیارے پیغمبر کو گالی دے گا اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ امام زہرہ رازی فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل، جب تم کسی شخص کو دیکھو ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ، یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ زندیق ہیں، بے دین ہیں، بے ادب ہیں اور گستاخ ہیں۔ ایسی جماعت تمام صحابہ کی تعظیم اور توقیر یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وَكُلُّهُمْ عَدْلٌ امام فاضل رضی فرض علینا توقیرہم و تعظیمہم، ہم سب کی عظمت کو، توقیر کو، مقام کو بیان کرنے والے ہیں اور تسلیم کرنے والے ہیں۔ کون ہے صحابہ جن کی عظمت کو قرآن کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے، اولئک هم الفائزون، صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، صحابہ ہیں، اولئک هم المفلحون، صحابہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ ہیں، التائبون کے مصداق صحابہ، العابدون کے مصداق صحابہ، السائحون کے مصداق صحابہ، الراکعون کے مصداق صحابہ، الساجدون کے مصداق صحابہ، الآمرون بالمعروف کے مصداق صحابہ، والناہون عن المنکر کے مصداق صحابہ کی جماعت ہے۔ کون صحابہ؟ نبی کے یار صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے جانسار صحابہ، نبی کے حبدار صحابہ، میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، میرے نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ ہیں، میرے نبی کے قرآن کے گواہ یہ صحابہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کو لکھنے والے صحابہ، پڑھنے والے صحابہ، یاد کرنے والے صحابہ، اس کو حفظ کرنے والے صحابہ ہیں، پیارے پیغمبر کی احادیث کے راوی صحابہ ہیں، احادیث کو سینے میں بسانے والے یہ صحابہ کی جماعت ہے۔ کون صحابہ؟ جنہوں نے سب سے پہلے پیارے پیغمبر کو فرقم بین الناس تسلیم کیا ہے۔ حضرات گرامی، ایسی عظیم ہستیاں یہ صحابہ، یہ بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی اختلافات ہوئے ہیں، ان کی رائے بھی مختلف ہوئی ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، لیکن صحابہ نے سب سے پہلے
فرقم بین الناس، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہے اپنی رائے کو، اپنے اقوال کو، اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھ کر، اپنے مقام اور منصب کو سائڈ پہ رکھ کے ان صحابہ کی جماعت نے پیارے پیغمبر کو، جو آپ کی یہ صفت ہے اور قیامت تک رہے گی کہ محمد فرق بین الناس، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے درمیان فرق کرنے والے ہیں کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، صحیح عقیدہ کس کا ہے اور غلط عقیدہ کس کا ہے، صحیح طریقہ کس کا ہے اور غلط طریقہ کس کا ہے، یہ فرق صرف اور صرف محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آئیے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث بھی اور یہ واقعہ بھی آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا۔ ملک شام ہے، ملک شام، اس علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل جاتی ہے، انتہائی خطرناک یہ بیماری جو کہ جان لیوا ہے، انسان کی بغل میں پھنسی نکلتی ہے یا گردن کے اوپر ورم آ جاتے ہیں اور شدید بخار ہوتا ہے، ایک جان لیوا یہ مرض شام کے علاقے میں پھیل جاتی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں۔ اسی علاقے میں ایک عظیم ہستی رہتی ہے جن کا نام اسم گرامی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑے عظیم ہستی، بڑے مقام والے، شان والے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ صحابہ پیارے پیغمبر کی مجلس میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے اس مجلس میں عمر بن عاص بھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک کیس آپ کے سامنے آتا ہے، ایک جھگڑا آپ کے سامنے آتا ہے، ایک مقدمہ آپ کی عدالت میں آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر جائیے، ان دو لوگوں کی بات کو سننے کے بعد ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ پیارے پیغمبر کی یہ بات سننے کے بعد عمر بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ حق آپ کا ہے، فرق بین الناس، ان کے درمیان فرق آپ نے کرنا ہے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے یہ حق میرا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے رہا ہوں کہ جائیے ان کا فیصلہ سنیے اور فیصلہ سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کر دینا ہے۔ اتنے عظیم صحابی، یہ مقام اور شرف ہے ان کا کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ آپ حق پر مبنی کتاب و سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ صادر فرمانا ہے۔ لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، عمر بن عاص علاقے میں وبا پھیل رہی ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، آپ حکم صادر فرمائیے، صحابی رسول ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس علاقے سے نکل جاؤ اور وادیوں میں، گھاٹیوں میں جا کر بسیرا ڈال لو، وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دو۔ لوگوں نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد وہاں سے کوچ کر رہے ہیں، سواریاں تیار کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اسی علاقے میں ایک اور عظیم شخصیت رہتی ہے، اس کے ارد گرد نامی اسم گرامی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑے عظیم صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی عظمت کیا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت کے دن میری امت کا وفد آ رہا ہوگا، علماء کا، اور اس کی قیادت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کر رہے ہوں گے۔ علم میراث میں سب سے ماہر معاذ بن جبل ہیں، یہی معاذ ہیں اللہ کے نبی ان کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہوئے، خود پیدل چل رہے ہیں اور ان کو نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں۔ بڑے عظیم صحابی، جب انہوں نے صحابہ کو، باقی دوستوں کو، لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، کوچ کر رہے ہیں، کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں جا رہے ہو؟
کہا کہ عمر بن عاص کے پاس گئے تھے، ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی اور آپ نے یہ کہا کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، وبا پھیل چکی ہے، اس علاقے سے نکل جائیے۔ آپ ان کو منع کر رہے ہیں کہ نہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منہ۔ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو باہر کے کوئی لوگ وہاں پر نہ آئیں اور وہاں جو رہنے والے ہیں وہاں سے خروج اختیار نہ کریں۔ آپ منع کر رہے ہیں اور سیدھے جاتے عمر بن عاص کے پاس، اے عمر یہ حکم آپ کا ہے، یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ اللہ کا عذاب ہے، لوگ آئے تھے، میں نے ان کو یہ بات کہی ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ کہا کہ آپ کی عقل، آپ کی سوچ، آپ کی فہم، آپ کی فکر یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ کہا کہ تو چیلنج کر رہا ہے، تیرے پاس ماس کیا دلیل ہے؟ یہی حدیث پڑھ کے سنائی، یہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جس علاقے میں طاعون آ جائے باہر کے لوگ وہاں نہ جائیں اور وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں۔ جیسے یہ حدیث سنی فوراً اپنی رائے کو واپس لے لیا اور اس حدیث پہ عمل کر دیا۔ کیوں؟ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، پیارے پیغمبر لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، حق پر کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو، اگر کسی مسئلے میں دو رائے آ جائیں، میں نے اور آپ نے کتاب و سنت کو دیکھنا ہے۔ جو رہنمائی کتاب و سنت کرتی ہے میں نے اور آپ نے دل و جان سے اس کو قبول کرنا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عظیم صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مصر کا سفر کر رہے ہیں، مصر پہنچتے ہیں، وہاں پر کے جو قاضی تھے، جج صاحب تھے، ان کی محفل میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے میں قاصد آتا ہے۔ آنے والے نے آ کر امیر المؤمنین کا حکم نامہ اس قاضی کے ہاتھ میں تھما دیا، جج کے ہاتھ میں تھما دیا کہ امیر المؤمنین کی طرف سے یہ حکم نامہ ہے اور جتنے بھی جج صاحبان ہیں، قاضی ہیں، ان تک اس کو بھجوا دیا جائے اور اس کے مطابق آج کے بعد تم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس قاضی نے، اس جج نے عوف بن مالک کو وہ پڑھ کے سنایا۔ وہ دیت کے حوالے سے تھا کہ اگر کوئی شخص کسی سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے اور اس کا انگوٹھا توڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، ذمہ داریوں میں دوسری انگلیوں سے یہ آگے ہے، تو عمر بن خطاب نے تحریر نامہ جو جاری کیا تھا کہا کہ اگر کوئی کسی کا انگوٹھا توڑ دے اس کی دیت 15 اونٹ ہے، اور اس کے بعد یکے دیگرے 2 انگلیاں اگر ان میں سے کوئی کسی کو توڑ دیتا ہے، یہ دونوں ذمہ داری میں، حیثیت میں، مقام میں یکساں ہے، برابر ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک انگلی کے بدلے 10 اونٹ ہیں، اور اگر ان 3 انگوٹھے اور 2 انگلیوں کے علاوہ جو تیسری انگلی ہے کہا جو اس کو توڑتا ہے اس کی دیت 9 اونٹ ہوگی، اور آخر میں فرمایا جو چچری انگلی ہے اگر کوئی توڑ دے گا اس کی دیت اس کو 6 اونٹ دینی پڑے گی، یہ ٹوٹل 50 بن جاتے ہیں۔ عوف بن مالک کہتے ہیں اے قاضی صاحب، جج صاحب، آپ یہ مجھے دیجئے، آپ نے کسی بھی قاضی تک اس بات کو نہیں پہنچانا، اور میں جاتا ہوں مدینے میں عمر بن خطاب سے تصدیق کرواتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ سفر کرتے ہیں، سواری سوار پہ سوار ہوئے، مدینہ پہنچتے ہیں، عمر بن خطاب کو سلام کرتے ہیں۔ سلام کرنے کے بعد کہا عمر یہ فیصلہ آپ کا ہے، یہ رائے آپ کی ہے، یہ حکم نامہ آپ کا ہے، آپ نے جاری کیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کہ دلیل تو واضح نہیں تھی، لیکن عقل یہی کہتی ہے جو مقام انگوٹھے کا ہے وہ چچلی انگلی کا نہیں ہو سکتا، جو مقام ان 2 انگلیوں کا ہے وہ تیسری کا نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ آپ کی رائے ہے، آپ کی سوچ ہے۔ یہ کون عمر ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر کسی راستے سے گزر رہا ہو ابلیس راستہ چھوڑ جاتا ہے؟ یہ وہ عمر ہیں
پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں آخری پیغمبر ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ وہ عمر ہے، اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے عمر بن خطاب بھی تھے۔ آپ خلیفہ ثانی ہیں، آپ فادر ان لا ہیں، پیارے پیغمبر کے سسر بھی ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں، پیارے پیغمبر ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تھے، ہلنا شروع کر دیا، اثبت یا احد، اے احد تھم جا، رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی بھی ہے، 2 شہید بھی ہیں، ایک صدیق بھی ہے، جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے۔ اگر اس سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور کون سی ایسی عظیم ہستی ہے جو عمر بن خطاب سے تو دلیل مانگی جا سکتی ہو لیکن اس سے نہیں مانگی جا سکتی، اس سے نہیں مانگی جا سکتی؟ کہا کہ واضح دلیل نہیں تھی، یہ ایک میری رائے تھی۔ اے عوف، جب تو نے میرے فتوے کو چیلنج کیا ہے تو ہی خبر دیجئے، بیان کیجئے۔ عوف کہتے کہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، رہی بات ہاتھ کی انگلیوں کی دیت کی، تو ہاتھ کی انگلیوں کی دیت مساوی ہے، برابر ہے۔ اگر کسی نے چچلی انگلی بھی توڑ دی تو 10 اونٹ ہے، انگوٹھا توڑ دیا تب بھی 10 اونٹ ہے، یعنی ہر انگلی کے عوض 10 10 10 ہے۔ لیکن جو آپ نے یہ ترتیب سامنے رکھی تھی یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ آپ نے پھر کاتب کو بگوایا، کہا کہ میرے نے جو کچھ پہلے لکھا تھا اس کو تحریر کیجئے۔ تحریر ہو چکا، کہا کہ اب عوف بن مالک کے سند سے پیارے پیغمبر کے فرمان کو لکھیے۔ وہ لکھا جا چکا، کہا کہ اب لکھیے لوگوں، جو پہلے حکم نامہ تھا وہ عمر بن خطاب کی رائے تھی، اور اب جو آ رہا ہے یہ پیارے پیغمبر کی حدیث اور آپ کی سنت ہے۔ لوگوں، عمر بن خطاب کی اس رائے کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دینا اور پیارے پیغمبر کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، ان عظیم ہستیوں نے پیارے پیغمبر کو فرق بین الناس تسلیم کیا ہے۔ اختلاف ہوئے، رائے مختلف ہوئی، لیکن جیسے حدیث آ چکی فوراً اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ 2 صحابہ، ان کے بھی درمیان اختلاف ہوا ہے، مفسر قرآن ہیں، پیارے پیغمبر نے ان کے حق میں دعا فرمائی ہے اور پیارے پیغمبر کی رفاقت میں رہے ہیں، آپ سے اخلاق سیکھا، کردار سیکھا، دین سیکھا۔ آپ کے شب و روز اس عظیم ہستی کے سامنے گزرے ہیں۔ ان کی سگی خالہ پیارے پیغمبر کی گھر والی ہیں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، نام ان کا عبداللہ بن عباس ہے۔ وہ علم اللہ نے ان کو عطا کیا جو بڑے بڑے صحابہ کو عطا نہیں کیا۔ سورہ نصر کے اندر اللہ کس چیز کی خبر دے رہا ہے، صحابہ کو اس کا علم نہ تھا۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، عبداللہ بچے بتا، کہا کہ پیارے پیغمبر کی وفات کا ذکر ہے۔ ایسا علم اللہ نے عبداللہ بن عباس کو عطا کیا تھا۔ ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، اگر کوئی خاتون اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اب وہ کتنے دن عدت ہوگی؟ تو 4 مہینے 10 دن۔ ایک اور چیز سامنے آئی، اگر کوئی خاتون حاملہ ہے، شوہر فوت ہو چکا ہے، کتنے دن عدت گزارے گی؟ یہاں پر عبداللہ بن عباس کی رائے یہ تھی کہ پیریڈ کو دیکھا جائے گا، جو پیریڈ زیادہ ہوگا اس کو لاگو کر دیا جائے گا، اور اس کے برعکس ابو سلمہ کی رائے یہ تھی کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے، اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن۔ 2 عظیم صحابہ، درمیان میں اختلاف ہو چکا ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اب ان کے درمیان فیصلہ پیارے پیغمبر نے کرنا ہے، آپ کی احادیث نے کرنا ہے، آپ کے فرامین نے کرنا ہے۔ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے اور ذکر کرتی ہے، بیان کرتی ہے، سبیہ اسلم اس کا نام ہے، کہا کہ میرا شوہر قتل کر دیا گیا، شوہر کو، اور میں حاملہ تھی۔ 20 دن کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے،
میرے گھر والے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس خاتون کو پیغام دے دو کہ آپ کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ جیسے یہ سنتے ہیں عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہیں، علمی شخصیت ہیں، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں، اپنی رائے کو چھوڑ دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو اپنا لیتے ہیں۔ یہ تو صحابہ تھے۔ تابعین کی طرف آئیے، کون نہیں جانتا امام حسن بصری کو؟ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ کے، بڑی علمی شخصیت، بڑا مقام رکھنے والے کسی علاقے میں جاتے ہیں، سوال جواب کی نشست جاری، سوال ہو رہے ہیں، جوابات دے رہے ہیں، اتنے میں ایک سوال آپ کے سامنے آتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، امام حسن بصری بتلائیے، خبر دیجئے، اگر 2 لوگ ہیں کسی جگہ پر، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، ایک نے امام بننا ہے، ایک نے مقتدی بننا ہے، اب سوال یہ ہے کہ امام کہاں کھڑا ہوگا اور مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ کوئی واضح دلیل اس وقت حسن بصری کے سامنے نہیں تھی۔ آپ نے ذہن سے، عقل سے سوچا، یقیناً امام کا مقام، مرتبہ زیادہ ہوتا ہے مقتدی کے، اور انسان کے 2 پہلو ہیں، دایاں اور بایاں، عظمت، شان، مقام امام کی زیادہ ہے، تو امام کو دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے اور مقتدی کو بائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے فتویٰ صادر فرما دیا۔ جب سوال جواب کی نشست لگی ہوئی ہے، وہاں سے خاتون کھڑی ہوتی ہے، اپنا تعارف پیش کراتی ہے، اے امام حسن بصری، میں عبداللہ بن عباس کی شاگرد ہوں، ان سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، سوال جواب کی نشست ہوا کرتی تھی، یہی سوال عبداللہ سے ہوا اور انہوں نے دلیل پیش کی تھی، کیونکہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں رہا کرتا تھا، اللہ کے نبی رات کو بیدار ہوئے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، میرے دل میں شوق پیدا ہوا، میں بھی وضو کرنے کے بعد پیارے پیغمبر کے بائیں جانب جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ دائیں جانب تھے، تو نماز کی ہی حالت میں اللہ کے نبی نے مجھے پکڑا اور اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا، پیارے پیغمبر بائیں جانب ہو گئے۔ جیسے یہ حدیث سامنے آئی امام حسن بصری کے، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں تمہارے درمیان فرق کرنے والی ہستی پیارے پیغمبر کی ہے، کیا جملے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں امام حسن بصری دین سکھانے آئے تھے، سیکھ کر جا رہے ہیں، سکھانے آئے تھے لیکن دین سیکھ کر جا رہے ہیں، یہ نہیں سمجھا میں بہت بڑے امام ہوں، میرا ایک مقام ہے۔ یہ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے جو کہ ناقص العقل ہے، اس کا کیا مقام، اس کا کیا مرتبہ، میرا ایک مقام ہے، ایک شرف ہے، میں نے 200 صحابہ سے سنا ہے، نہیں، جیسے پیارے پیغمبر کی حدیث سامنے آتی ہے، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، پیارے پیغمبر تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایسے عظیم ہستیاں، صحابہ کی سب سے فضیلت والی، شان والی، جنہوں نے براہ راست عقیدہ، منہج، نماز، قرآن پیارے پیغمبر سے سیکھا ہے، ان کے مقام کو، شرف کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ سوال ہوا امام احمد بن حنبل سے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ 2 عظیم بزرگ ہیں، 2 عظیم ہستیاں ہیں، ایک صحابی ہے اور دوسرا تابعی، ان میں سے فضیلت والا کون سا ہے؟ جو صحابی وہ خال المؤمنین امیر معاویہ ہے، جو تابعی
وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، بڑی مسائی ہیں، بڑی جہود ہیں، بڑی قربانی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے فضیلت والا وہ امیر معاویہ ہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں. صحابی کے مقام کو خیر صحابی حاصل نہیں کر سکتا. کہا ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز کو جو کہ صحابی نہیں ہیں فضیلت دیتا ہے امیر معاویہ پر. کہا کہ سننے والے، سوال کرنے والے، امام احمد بن حنبل کی نصیحت کو کان کھول کے سن. آج کے بعد جس مجلس کے اندر وہ بیٹھتا ہے تو نے وہ مجلس اٹینڈ نہیں کرنی، نہ اس کو اپنی مجلس میں بلانا ہے، نہ اس کی مجلس میں جانا ہے. مرتا ہے تو مر جانا، اس کے ہاتھ کا نہ نقمہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ اس کو گھونٹ پانی کا پلانا ہے، نہ اس کے ہاتھ کا گھونٹ پینا ہے. اور ساتھ میں کہا کہ اگر آپ کے علاقے میں پڑوس میں کوئی یہودی رہتا ہے، وہ بیمار ہے، تالیف قلبی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے پیغمبر بھی یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے تھے، چلے جانا، عیادت کر لینا. اگر وہ شخص بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اس نے ایک صحابی سے ایک تابعی کے مقام کو بڑھایا ہے. ارے لوگوں، وہ لوگ جو عام، جو صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں، اگر ان کو پیارے پیغمبر سے بڑھا دیں، اس سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا گستاخ اور کون ہوگا؟ یہاں سے بات کو میں شروع کر رہا ہوں. اصلی میرا موضوع ابھی آیا ہے کہ صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا. انہوں نے فرق بین الناس کس ہستی کو سمجھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تابعین کے درمیان اختلافات ہوئے، انہوں نے فرق بین الناس کنہیں سمجھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تبع تابعین محدثین کے درمیان اختلافات ہوئے، مختلف رائے ہوئی، مختلف فیصلے سامنے آئے، انہوں نے فرق بین الناس کس ہستی کو سمجھا ہے. لیکن یہ بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ ایک فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام مالک کا ہے. تو یہاں پر بھی فرق بین الناس اگر کسی ہستی کو ہونا چاہیے تھا تو وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. ارے یہ حق پیارے پیغمبر کا ہے اور قیامت تک رہے گا. ہم یہ حق ابو بکر صدیق کو بھی نہیں دے سکتے جو صحابہ میں سب سے فضیلت والا ہے، مقام والا ہے. یہ حق ہم ان کو بھی نہیں دے سکتے. ارے وہ لوگ سب سے بڑے پیارے پیغمبر کے بے ادب اور گستاخ ہیں جو یہ حق کسی عام لوگوں کو، عام بندوں کو، اماموں کو دے دیتے ہیں. اختلاف ان کے درمیان ہوئے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایسا اختلاف سامنے آیا ہے، شوافع کا موقف یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دے، جسم کے کسی بھی وجود کے حصے پر ہاتھ رکھ دے کپڑے کے اوپر سے، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے. اور احناف کا موقف اس کے برعکس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ہاتھ لگا دیتا ہے اس کے اوپر غسل لازم نہیں ہوتا. حدیث کیا کہتی ہے؟ امی عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، پیارے پیغمبر رات کو نماز پڑھتے، جگہ بڑی قلیل اور مختصر ہوتی، جب آپ سجدے میں آتے آپ میرے پاؤں پہ ہاتھ لگاتے، میں اپنی ٹانگوں کو سکیل لیا کرتی تھی، آپ وہاں پر سجدہ کر رہے ہوتے تھے. یعنی اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا. اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ احناف یہ حدیث کے بالکل قریب ہیں، کیونکہ یہاں پر حدیث ان کے مسئلے کو، ان کے موقف کی تائید کر رہی ہے. یہ حق پر نہیں، یہ حق پر نہیں ہے.
نہ شوافی حق پر ہیں، کیونکہ شوافی نے اس حدیث کو اس لیے نہیں لیا کہ امام شافعی کا فتویٰ اور موقف اس کے برعکس ہے، اور احناف اس حدیث کو اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ حدیث ان کے امام کے فتوے کی تائید کر رہی ہے، ورنہ ایک حدیث اس کے برعکس ہے، بالکل برعکس۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ اگر مغرب کی اذان ہو چکی ہے اور فرض جماعت نہیں ہوئی، جماعت کھڑی نہیں ہوئی، تو اس دوران کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یہ شوافی کا موقف ہے۔ اور احناف کیا کہتے ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہو جائے، فرض نماز سے پہلے لا ينفل بعد الغروب قبل الفرض، لوگوں فرض نماز سے پہلے مغرب کے اور اذان کے بعد تم نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ ان کے امام کا یہی فتویٰ ہے۔ وہاں حدیث اس لیے لی تھی کہ وہ حدیث ان کے امام کی تائید کر رہی تھی، یا حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، یہ حدیث ان کے امام کی رائے کے خلاف ہے۔ شوافی نے وہاں پر حدیث نہ لی اور منع کر دیا اور کہہ دیا کہ غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے امام کا یہ فتویٰ تھا۔ یہاں وہ حدیث اس لیے نہیں لے رہے کہ نبی کا فرمان ہے، بلکہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کے امام کا یہ فتویٰ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آج بھی اس دور میں محمد فرق بین الناس، اگر کسی ہستی نے، کسی جماعت نے پیارے پیغمبر کو آج بھی یہ حق آپ کو دیا ہے، وہ جماعت اہل حدیث کی ہے، وہ جماعت اہل حدیث کی ہے۔ سب سے پہلے فرق بین الناس اگر کسی ہستی نے، کسی جماعت نے آپ کو تسلیم کیا تھا، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اور جو لوگ آپ اس حق کو امتیوں کو دے رہے ہیں، وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، چاہے وہ شوافی ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں، یا وہ احناف ہوں۔ یہ حق پیارے پیغمبر کا تھا، آپ کے علاوہ کسی اور کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے۔ کبھی آپ نے غور کیا جب آپ نے یہ حدیث شروع میں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور یہ فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے، اللہ اس وقت یہ کیوں آئے ہیں؟ اس وقت آ جاتے جب آپ بیدار ہوتے، اور یہ آپ کے حکم کے خلاف بھی نہیں آئے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہاں اس میں ایک حکمت ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں اس مکالمے کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر کہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کا دل بیدار تھا۔ کہا کہ لوگوں، جو لوگ اپنے فیصلوں میں فرق بین الناس محمد الرسول اللہ کو سمجھیں گے، ان کی مثال بیدار کی ہے، ان کی مثال بیدار کی ہے۔ عقیدہ بھی بیدار والا، نماز بھی بیدار والی، باقی اعمال بھی بیدار والے۔ لیکن جو لوگ فرق بین الناس پیارے پیغمبر کو نہیں سمجھتے، کیونکہ نیند کے حالت میں انسان غفلت میں ہوتا ہے، اور جو فرق بین الناس اللہ کے نبی کو نہ سمجھے، ان کا عقیدہ بھی غفلت والا، نماز بھی غفلت والی، ان کے اعمال بھی غفلت والے۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ قربان جاؤں جبریل امین پر پیارے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد پیارے پیغمبر سے سوال، اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ بیان کرتے ہیں صدقتا صدقتا، تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں لوگوں پتہ ہے کون تھا؟ کہا کہ نہیں، ذاک جبریل، جبریل تھا، آیا تھا تمہیں دین سکھانے کے لیے۔ جبریل کو پتا تھا جو میں لیکچر بیان کروں گا وہ دین نہیں ہو سکتا جب تک پیارے پیغمبر اس کی تصدیق نہ کرتے۔ آج ہم ظلم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی احادیث کی اگر یہ امام تصدیق کریں گے تو لیں گے۔ سب سے بڑے بے ادب اور گستاخ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ شوافی
سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ کیوں؟ امام شافعی کا فتویٰ ہے، حنابلہ آمین بالجہر کہتے ہیں۔ کیوں؟ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے، یہ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی باطل، آمین بالجہر کہنا بھی باطل ان لوگوں کا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ عمل صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں۔ عمل صحیح ہے، عقیدہ صحیح نہیں۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی آپ آمین بالجہر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر نے کی ہے۔ آپ سینے پہ ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے باندھا ہے۔ دلیل ہمارے لیے معیار پیارے پیغمبر کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ فرق بین الناس پیارے پیغمبر ہیں، لوگوں کے ہاں فرق بین الناس قوم ہے، قبیلے ہیں، برادریاں ہیں اور امام ہیں۔ خوش نصیب ہے اہل الحدیث کہ ان کے ہاں فرق بین الناس، اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ کے لال، عائشہ کے تاجدار مدینہ، مکہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے، اللہ رب العالمین اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔